کرتی ہوں میں اللہ رب العزت کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابن زیاد ابن کا پورا نام عبید اللہ بن زیاد بن ابیہ تھا۔ عبید اللہ کے دادا کو ابن ابیہ کہا جاتا تھا۔ ابن ابیہ کے لغوی معنی اپنے باپ کا بیٹا کے ہی، یعنی عبید اللہ کے والد کا نام زیاد تھا، لیکن اس کے دادا کے نام کے بارے اور اس کے حسب و نسب کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہ تھا، اس لیے عبید اللہ ابن زیاد کے دادا کو لوگ ابن ابیہ کہہ کر پکارتے تھے، یعنی زیاد کو لوگ اپنے باپ کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ چونکہ دور جاہلیت میں اس کی ماں سمیہ حارث بن کلدہ طبیب کی لونڈی تھی جس کے کئی آدمیوں سے تعلقات تھے، تو اس کو معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا یہ بیٹا کس آدمی کی اولاد ہے۔ متعدد افراد اس کے باپ ہونے کے دعوے دار تھے۔ سمیہ ایک ایرانی کنیز تھی اور رومی غلام عبید ثقفی کی بیوی تھی، مگر اس کے کئی مردوں سے تعلقات تھے، اس لیے اس کے اس بیٹے کا والد نامعلوم تھا، اور اس لیے زیاد کو زیاد ابن ابی اپنے باپ کا بیٹا، زیاد ابن امہ یعنی ماں کا بیٹا، اور زیاد ابن سمیع کہا جاتا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی کنیت ابو حفص تھی اور اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا۔ لوگ اس کو طعنہ دینے کے لیے ابن مرجانہ بھی کہا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، عبید اللہ ابن زیاد ایک بے رحم اور بے باک اور سخت مزاج انسان تھا۔ عبید اللہ کے والد زیاد کی موت کے بعد عبید اللہ کو خراسان کا والی مقرر کر دیا گیا۔ خراسان میں ابن زیاد کو خوب سیاسی عروج ملا۔ ایرانی علاقوں میں اس کی فتوحات کے قصے زبان زد عام ہونے لگے، یہاں تک کہ ابن زیاد نے بخار کو شاندار طریقے سے فتح کر لیا، جس کے بعد اس کا مقام حکمرانی طبقے میں مزید بلند ہو گیا، جس کے بعد 57 ہجری میں عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کی حکمرانی مل گئی۔ 58 ہجری میں بصرہ میں جن لوگوں نے اس کے ساتھ بغاوت کی تھی ان سب کو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کروا دیا۔ 60 ہجری میں جب حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت سیدنا امام حسین نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے بغاوت کرنے والوں کے قتل عام کو دیکھ کر یزید نے اس کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کی گورنری عطا کر دی۔ 60 ہجری جب ختم ہونے والی تھی تو کوفہ والے حضرت سیدنا امام حسین کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار تھے۔ موقع کو غنیمت جان کر عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر کوفہ میں داخل ہوا۔ اہل کوفہ نے سمجھا کہ امام حسین کا قافلہ آ گیا ہے، لیکن یہ عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، جس نے کوفہ میں داخل میں ہو کے اپنی پہلی چال یہ چلی کہ اس نے لوگوں سے جھوٹ کہا کہ میرے پیچھے کچھ ہی فاصلے پر شامی فوج بھی آ رہی ہے جو تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ اگر تم لوگوں نے مسلم بن عقیل سے کی گئی بیعت کو نہ توڑا، لوگ اس کی دھمکی میں آ گئے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے بڑے شاطرانہ طریقے سے لوگوں سے بیعت کو توڑوایا اور پھر بڑی ہی بے دردی سے دھوکے سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ حضرت مسلم کا سر اقدس یزید کو تحفے کے طور پر بھیجا اور ساتھ میں ایک خط بھی لکھا کہ ابن زیاد نے کوفیوں کو قابو میں کر لیا ہے۔ جب عبید اللہ ابن زیاد یہ معلوم ہوا کہ نواسہ رسول سیدنا حسین کوفہ کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے حرب بن یزید کو حکم دیا کہ چند سپاہی لے کر جاؤ اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکو اور انہیں کسی ویران جگہ پر پڑاؤ کرنے پر مجبور کرو۔ حرب بن یزید کو بھیجنے کے بعد گورنر کوفہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر دے کر کربلا کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ کربلا پہنچ کر سپہ سالاری عہدہ عمر بن سعد نے سنبھال لیا۔
ابن سعد خون خرابے سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود شمر نے ابن زیاد کو کربلا کے حالات بتائے تو آخر کار 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ گورنر کوفہ ابن زیاد نے شمر کے ساتھ عمر بن سعد کو ایک دھمکی آمیز خط بھی بھیجا کہ اگر تم نے نماز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت لے لی تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اگر تم نے سیدنا حسین کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے رضامند نہیں ہو تو اپنا عہدہ شمر کے حوالے کر دو۔ یہ خط پڑھتے ہی عمر بن سعد جوش میں آ گیا اور سیدنا حسین کے لاڈلوں پر حملے شروع کر دیے۔ چنانچہ عبیداللہ بن زیاد کے حکم کے مطابق کربلا کا پرسوز واقعہ وقوع پذیر ہوا اور خاندان اہل بیت کو قیدی بنا کر اور 72 سروں کو نیزوں پر ڈال کر فوج کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچ گئی۔ اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسیری کی حالت میں کوفہ لانا ایسے واقعے میں سے ہے جسے تاریخ و حدیث کی کتب میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت بی بی سیدہ زینب اور عبیداللہ بن زیاد کے درمیان بات چیت نے بھی تاریخ اسلام پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اس گفتگو کے بعد دربار ابن زیاد میں ایک انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا جسے پڑھنے اور سننے والے سبھی خون کے آنسو روتے ہیں۔ وہ واقعہ اس طرح ہے کہ لعین ابن زیاد کے سامنے جب سر مقدس سیدنا حسین پیش کیا گیا تو اس نے نماز رسول کے لبوں پر اپنی چڑی سے ضربیں ماری اور حدیث نمبر 3778 میں یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب سروں کو گورنر عبیداللہ ابن زیاد کو پیش کیا گیا تو اس نے چڑی کے ساتھ سیدنا امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر چڑی ماری۔ بدبخت نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخانہ الفاظ بھی بولے۔ ایسا نہ کریے، وہی حسین ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق وہاں صحابی حضرت زید بن ارقم بھی تھے۔ جب ابن زیاد نے مولا حسین کی ناک میں چڑی ماری اور آپ پیارے لبوں پر ضرب ماری تو حضرت زید بن ارقم روتے ہوئے کہنے لگے، خدا کے لیے اس چڑی کو ان ہونٹوں سے ہٹا لو۔ قسم خدا کی، میں نے بہت مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے ان کے لبوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ سن کر حضرت زید بن ارقم پر چلایا اور کہنے لگا کہ بوڑھے، تمہاری عقل زائل ہے، نکل جاؤ دربار سے ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کی حکومت تک عبیداللہ ابن زیاد بصرہ اور کوفہ کا گورنر رہا۔ 3 سال بعد جب یزید کی موت ہوئی تو عبیداللہ ابن زیاد نے بصرہ اور کوفیوں سے مطالبہ کیا کہ جب تک یزید کے جانشین کا فیصلہ نہ ہو جائے تم لوگ میری بیعت کر لو۔ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کر لی لیکن کوفہ والوں نے تب بیعت نہ کی۔ پھر ابن زیاد مروان کے لوگوں سے بیعت لینے کی غرض سے دمشق کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہاں پر ابن زیاد نے مروانیوں کی سربراہی کرتے ہوئے ضحاک بن قیس کو شکست دی۔ چنانچہ مروان کی حکومت قائم ہوئی تو ابن زیاد دمشق میں ہی رہا۔ مروان کی حکومت میں ہی سلیمان بن سرد ازاعی نے توابین قائم کیا جو کہ کوفہ کے توبہ کرنے والوں پر مشتمل تھے جو نواز رسول حضرت امام حسین کی شہادت کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ مروان نے ابن زیاد کو ہی توابین کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ 65 قمری میں مروان مر گئے لیکن ابن زیاد نے کوشش جاری رکھتے ہوئے توابین کو شکست دے دی۔ پھر ابن زیاد جزیرے کے علاقوں پر حکومت جمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مختار عاملین کے تابع موصل پر حملہ بول دیا۔ جب مختار ثقفی کو اس کے حملے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اپنی فوج کو ابن زیاد کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کی فوج نے ابن زیاد کو شکست دے دی۔ مختار ثقفی وہ انسان تھے جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ جو بھی کربلا میں نماز رسول
سیدنا حسین کے قتل میں ملوث میں ان کو چن چن کر جب تک نہ ماروں تب تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ چنانچہ مختاری سقفی کے لشکر کی کامیابی کے بعد ابن زیاد نے بدلہ لینے کے ان پر حملہ کیا، جبکہ اس بار مختار سقفی نے ابن زیاد کے مقابلے کے لیے ابراہیم بن مالک اشترا کو بھیجا۔ چنانچہ دریائے خزر کے ساحل کے نزدیک موصل سے 5 فرسخ کے فاصلے پر عراقیوں اور شامیوں کی بہت بڑی جنگ ہوئی، جس میں محرم 67 ہجری کو ابن زیاد نے شکست کھائی، جہاں پر ابن زیاد کا قتل ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں کے سر تن سے جدا کر کے مختار سقفی کے پاس بھیجے گئے، جن کو عبرت حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد میں ایک قطار میں رکھا گیا۔ اب یہاں ابن زیاد کے سر کے ساتھ ایک نہایت غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے کہ جس کو سن کر آج بھی دشمنان اہل بیت کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ واقعہ جامع ترمذی میں 3780 پر درج ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر تابعی بیان کرتے ہیں کہ جب مختار سقفی کی فوج کی جانب سے جنگ کے بعد یزید کے عراقی گورنر عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کے سر کاٹ کر لائے گئے تو ان سروں کو ایک قطار میں مسجد میں لوگوں کی عبرت کے لیے رکھ دیا گیا۔ حضرت عمارہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو لوگ کسی خوفناک شے کو دیکھ رہے تھے، وہ آیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سام جو سروں کے گردن سے گزرتا ہوا عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھس گیا اور تھوڑی دیر اس کے سر میں رکا، پھر منہ سے نکل کر غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ شور شرابہ ہوا اور وہ آیا۔ حضرت عمارہ تابعی فرماتے ہیں کہ اس طرح اس سانپ نے 2 یا 3 بار یہ عمل دہرایا۔ اے اللہ پاک ہم سے اہل بیت کے بغض کو اور اہل بیت کا بغض رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ ہم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پاک آل پر جانثار کرنے والے بن جائیں۔ کمنٹس میں آمین لکھ کر دعاؤں میں ضرور شامل ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ثواب دارین حاصل کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔